بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور آج کے ہمارے سبق نمبر 105 کا عنوان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور جنگ و جہاد۔ اپنا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت و معمول کے مطابق ہم گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے۔ ہمارے گزشتہ سبق کا عنوان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور ان کے اسباب و اثرات۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ غزوات کے وقوع پذیر ہونے کا، انعقاد پذیر ہونے کا بنیادی سبب کفار کی اسلام سے دشمنی تھا۔ پھر دشمنی کے ساتھ دیگر محرکات بھی ملتے چلے گئے، لیکن ان سب کی جڑ وہی تھی کہ سب اسلام دشمنی کی بنیاد پر مبتلا تھے، اور اسی چیز کو وہ بنیاد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام سے جنگ کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ساری کی ساری جنگیں اور غزوات مسلمانوں کے حق میں خیر ہی خیر لائے۔ ہر معرکے میں مسلمانوں نے کچھ نیا سیکھا۔ پھر ہم نے پچھلے سبق میں غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوعیتیں پڑھی تھی، دفاعی جنگیں، اقدامی جنگیں۔ پھر مسلمانوں کے اقدام جنگ کی کچھ وجوہات پڑی تھیں۔ یوں ہمارا پچھلا سبق مکمل ہوا تھا۔ اب جو ہمارا آج کا سبق ہے اس کا عنوان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور جنگ و جہاد۔ تو اس بارے میں ہم سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو لڑائی کی اجازت تو دی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے قریش کے ظلم و ستم کے مقابلے میں تیاری شروع کی۔ قریش کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی قریش جیسا ذہن رکھتے تھے، ان کی پیش بندی بھی ضروری تھی۔ قریش نے مسلمانوں کو بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ ہم لوگ مدینہ میں بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور اس کے جواب میں مسلمانوں نے بھی قریش پر یہ واضح کرنا ضروری سمجھا کہ اب ہم اتنے کمزور نہیں رہے جس قدر دشمن سمجھ رہے ہیں۔ اب ہم غرور قریش کا جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے ان کا ناکہ بندی کر سکتے ہیں اور اپنے چھینے ہوئے حقوق بزور شمشیر حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں گویا کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ جو اقدام ہے یہ قریش کے عمل کا رد عمل تھا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ شمال و جنوب اور مشرق و مغرب میں قریش کے جتنے بھی تجارتی راستے تھے ان پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے دو اقدامات فرمائے۔ ایک تو یہ کہ قریش کے تجارتی قافلوں پر حملے کے لیے فوجی دستوں کو بھیجنا شروع کیا یا سرایہ کی تشکیل کرنا شروع کی۔ دوسرا یہ کہ مدینہ کے گرد و نواح میں جتنے بھی قبائل رہ رہے تھے ان کے بارے میں یہ تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کے دفاعی معاہدے کر کے قریش کو گویا تنہا کر دیا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے امن معاہدہ کر لیا، اور قریش اب جو تھا وہ ان سب کے، مسلمانوں کے بھی اور ان قبائلیوں کے بھی فریق مخالف رہ گئے تھے۔ تو اس طرح سے قریش کو بہت مشکلات پیش آئی اور ان پر رعب پڑنا شروع ہو گیا۔ قریشی قافلے شام کی طرف جاتے ہوئے ان قبائلوں کے علاقے سے گزرتے تھے۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ابتدائی سالوں میں قبائل کا میں سے جن سے اتحاد کیا ان میں بنو زمرہ، جوہینہ، خزاع، غفار اور اسلم وغیرہ کے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے قبائل کو بھی چند ہی برسوں میں اپنے ساتھ شامل فرما لیا تھا، جس سے دشمن پر اچھا خاصا رعب پڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگی مہمیں، خواہ وہ غزوات ہوں خواہ وہ سرایہ ہوں، وہ اپنے اس مقاصد میں بہت کامیاب رہیں۔ ان جنگی کاروائیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دشمنوں یعنی قریشیوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان انہیں روکنے کی اہلیت صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان اقدامات کے نتیجے میں اسلامی فوجوں کو فوجی تربیت، جنگی مشقیں، دشمنوں کی نبض ٹٹولنا، صحرائی راستوں اور دشمنوں کے حالات سے واقفیت رکھنا اور اس طرح کے نئے اسالیب اور اسلوب معلوم ہوئے۔ یوں مسلمانوں کو خوب عسکری تجربہ حاصل ہوا اور اس میں بیش بہا اضافہ ہوا۔ تو اب تک کی ان تمام کی تمام باتوں سے یہ واضح ہو چکا کہ اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف اور دو رائے نہیں کہ دین اسلام میں جہاد تو ہوا تھا، اب اگر اس سے مراد مذہب کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھانا ہے تو اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، جیسے کہ تمام پچھلے ہماری سلائیڈ میں گزر چکا کہ کفار کی طرف سے اقدام ہوا تھا اور مسلمانوں نے بہرحال اس کا جواب دینا ہی دینا تھا۔ لیکن اگر مسلمانوں کے جنگوں میں آنے اور تلوار اٹھانے کا مطلب یہ لیا جائے کہ مسلمانوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہتھیار اٹھایا ہے اور بزور شمشیر یہ دین پھیلایا ہے، تو یہ بات بالکل درست نہیں،
کیونکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو حکم فرمایا وہ سورۃ البقرہ کی 255 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں۔ لہٰذا یہ جتنی بھی جنگیں ہمیں نظر آتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی کہ مسلمانوں نے گردن پر تلوار رکھ کر کسی کو کہا ہو کہ تم اسلام لاؤ، کلمہ پڑھو۔ ہاں البتہ یہ بات طے ہے کہ جو دعوت اسلام میں اسلام کی دعوت پہنچانے میں رکاوٹ بننے والے تھے، اسلام کے خلاف جنگ کرنے والا ان کو شمار کیا گیا۔ کچھ قوموں اور گروہوں کو اسلام کی دعوت و تبلیغ اور نسل انسانی تک اسلام کا پیغام پہنچانے میں رکاوٹ بننا مقدر تھا، ان کا وہ رکاوٹ بنے، اور اسلام نے کافر قوتوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم اسی صورت میں دیا تھا جبکہ وہ لوگ لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے میں رکاوٹ بن جائیں، کیونکہ اسلام سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو پیغام ہے صرف وہی نسل انسانی کی نجات کا ضامن ہے، اور انسانی معاشرہ اس کے بغیر نجات، فلاح اور امن و خوشحالی کی منزل سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو لوگ شخصی یا مقامی دائروں میں اسلام قبول نہیں کرتے لیکن اسلام کی دعوت میں کوئی رکاوٹ وغیرہ بھی نہیں بنتے، اسلام ان سے کوئی تعارض نہیں کرتا، اسلام انہیں اسلام قبول کرنے پر بھی مجبور نہیں کرتا، لیکن جو کافر اسلام قبول نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف اس قدر ضدی اور معاندانہ رویے اختیار کریں کہ اس کی دعوت میں رکاوٹ بھی بننے لگ جائیں تو اسلام ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ یہ ہتھیار اٹھانا کسی کو قبول اسلام پر مجبور کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بننے سے روکنے کے لیے ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے حوالے سے اپنے سپہ سالاروں کو اسی طریقے کی ہدایات جاری فرما رکھی تھی کہ جب بھی کوئی شخص کوئی غزوہ جایا کرتا تھا تو حضور علیہ السلام کا ایک خاص طرز عمل اور ایک خاص طریقہ ہوا کرتا تھا، وہ یہ کہ پہلے مرحلے میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کریں گے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بات ہی ختم ہو جائے گی اور کوئی تنازع جھگڑا وغیرہ باقی نہیں رہے گا، لیکن اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہیں کریں تو دوسرا مرحلہ ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ کافروں کے سامنے یہ پیشکش رکھے کہ اپنے کفر پر قائم رہیں اور اسلام کی بالادستی عالمی کردار کو قبول کر لیں۔ اگر وہ یہ درجہ قبول کر لیں تو بھی ان کی جان و مال سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا بلکہ اسلامی ریاست ان کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اور اسے بہت اچھے طریقے سے سنبھالتی اور نبھاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں اور اسلام کی بالادستی کو بھی قبول نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں مزاحم ہیں اور رکاوٹ بن رہے ہیں۔ چنانچہ اس صورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی بھی اجازت دی اور اسے جہاد فی سبیل اللہ قرار دیتے ہوئے اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ بتایا ہے۔ تو یہ تین مراحل ہیں، تو ان پہ جو اگر پورا نہ اترے تو پھر ان سے جنگ وغیرہ کی جائے گی۔ البتہ اس سے ہٹ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سول آبادی اور بے گناہ اور غیر متعلق شہریوں کو نشانہ بنانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دی، اور اس کے بارے میں اگر روایات میں کبھی ایسا آتا ہے کہ کسی شخص کو غلطی سے قتل کیا گیا تو حضور علیہ السلام اس پر بہت زیادہ سخت ناراض ہوئے، اور بے گناہ کے اور غیر متعلقہ شہریوں کو نبی علیہ السلام نے کبھی بھی تہذیب کرنے اور ان کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی بلکہ ہمیشہ انسانیت کا احترام کیا۔ اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کی واضح ہدایات اور پکی ٹھکی روایات موجود ہیں، اور اس وجہ سے غیر متعلقہ بے گناہ اور نہتے شہریوں کو کسی قسم کی عسکری کارروائی کا نشانہ بنانا یقیناً دہشت گردی کہلائے گا جس کی کوئی بھی ذی شعور شخص حمایت نہیں کر سکتا۔ تو بلند انسانی اقدار پر مشتمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا پیغام امن اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لہذا اسلام نے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی، صرف اپنے لڑنے والوں سے یا اسلام کے پیغام پہنچانے کی راہ میں حائل بننے والوں سے اسلام نے اجازت دی ہے، اور یہ اجازت بالکل اصولی اور طریقہ کار سے متعلق ہے۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو جاتا ہے جس کا عنوان تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور جنگ و جہاد۔ اپنی عادت اور معمول کے مطابق جب سبق مکمل ہو جاتا ہے تو ہم اپنے سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کی قریش اور اس کے اتحادیوں سے جنگ، اور اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دے دی تو مسلمان نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا جو اس زمانے میں مناسب تھا، جس کے لیے جنگ ہو سکتی تھی، ناکہ بندی کی صورت میں ہو، جھڑپ کی صورت میں ہو، قافلوں پر تعارض کی صورت میں ہو۔ مسلمانوں کا اقدام جنگ در حقیقت کفار کے غرور کا جواب تھا، اور یہ بات طے تھی کہ کفار اب لڑائی کریں گے، مسلمانوں کو مدینہ میں رہ کر بھی وہ امن سے نہیں رہنے
دے رہے تھے، بیسیوں اس کے پیغام پہنچ چکے تھے بیسیوں طریقے سے، لہذا اب مسلمان پر ضروری تھا کہ وہ اقدام جنگ کریں۔ جنگ کے حوالے سے مسلمانوں کی چند بہترین اقدام وغیرہ ہم نے پڑھے، اور اس میں جو مسلمانوں کو تجربہ حاصل ہوا اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر جنگ کے بارے میں اسلام کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور طریقہ کار کیا تھا، یہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا۔ پھر اسلام کی دعوتوں میں رکاوٹ بننے والے کی کیا حیثیت ہوگی، یقیناً اس کی بھی حیثیت معاند اور ضدی اور لڑائی کرنے والے کی ہوگی، یہ آج کے درس میں ہم نے پڑھا۔ پھر اسلام کے طے کردہ جہاد کے اصول ثلاثہ کہ اگر کوئی اسلام بھی قبول نہیں کر رہا، جزیہ وغیرہ دے کر ہماری بالادستی بھی قبول نہیں کر رہا، اور جہاد پھر اس کی طرف جانا پڑتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ اور اقدام قتال کی طرف، تو اس کے حوالے سے ہم نے اصول ثلاثہ پڑھے، اور آخر میں ہم نے بات کی احترام انسانیت کی اور بلند انسانی اقدار کی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلے کسی درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔